اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ اے اللہ، میں آپ سے ہدایت، تقوی، پاک دامنی اور غنا کا سوال کرتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ہماری صورت ہے سورہ جاثیہ۔ یہ قرآن پاک کی صورت نمبر 45 ہے، مکہ میں نازل ہوئی تھی۔ اس کی ٹوٹل 37 آیات ہیں اور اس کا نام اس کی آیت نمبر 48 سے لیا گیا ہے، جہاں قیامت والے دن کی ہیبت کا نقشہ کھینچا گیا ہے کہ تمام لوگ گھٹنوں کے بل اپنی اپنی جزا اور سزا کے انتظار میں بیٹھے ہوں گے۔ اسی لفظ کی ایک اور شکل جسیہ سورہ مریم میں آئی ہے، وہاں بھی ایسے ہی قیامت کے دن کے حالات بیان کیے گئے ہیں، آیت نمبر 68 سے 72 تک۔ سورہ مریم کی آیات کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے: بس آپ کے رب کی قسم، ہم ضرور ان سب کو اور شیطانوں کو حاضر کریں گے اور جہنم کے گرد گھٹنوں کے بل گرا دیں گے، پھر ان میں سے جو زیادہ سرکش ہوگا اسے چھانٹ کر علیحدہ کر لیں گے، اور تم میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں جو جہنم پر وارد نہ ہو۔ یعنی سارے کے سارے جو لوگ ہیں اس دنیا میں، ان سب کو جہنم میں اللہ تعالیٰ ایک دفعہ اس کے کنارے پر اکٹھا کریں گے، اور یہ ایک حتمی طے شدہ بات ہے جسے پورا کرنا آپ کے رب کے ذمہ ہے۔ پھر ہم ان لوگوں کو جو پرہیزگار ہیں وہاں سے نجات دے دیں گے اور گناہ گاروں کو وہیں گھٹنوں کے بل گرا رہنے دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔ مضامین کے حوالے سے سورت کی آیات کی ڈویژن دیکھ لیتے ہیں۔ آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 6 تک قرآن کو نازل کرنے والی ہستی کی کائنات میں نشانیاں بتائی گئیں۔ آیت نمبر 7 سے 11 تک کلام اللہ کو جھٹلانے والوں کا انجام واضح کیا گیا۔ آیت نمبر 12 سے 15 تک اللہ کے احسانات کا ذکر ہے اور مومنوں کو درگزر کی ہدایت کی گئی۔ آیت نمبر 16 سے 19 تک بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ کی خاص نعمتوں کا ذکر ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شریعت دینے کے ساتھ خاص ہدایت کی گئی۔ آیت نمبر 20 سے 22 تک قرآن کے اوصاف اور مومنوں اور کافروں کے انجام میں فرق بتایا گیا۔ آیت نمبر 23 سے 25 تک خواہشات کو الہ بنانے کا نقصان اور کافروں کے اعتراضات کا بیان ہے۔ آیت نمبر 26 سے 35 تک قیامت کے دن کے حالات، عذاب اور ثواب کا تذکرہ ہے، اور پھر آیت نمبر 36 اور 37 میں اللہ کی تعریف، بڑائی اور اس کی صفات بیان کی گئی ہیں۔ آئیں اب سورت کے مضامین کا تفصیلی جائزہ لے لیتے ہیں۔ اس سورت کا آغاز بھی اللہ کے نام اور اس کی صفات سے ہوا ہے، اور اختتام بھی اللہ کی تعریف اور بڑائی پر ہوتا ہے۔ کائنات میں اللہ کی قدرت کی نشانیاں بیان کر کے قرآن کی حقانیت واضح کی گئی، اور سوالیہ انداز میں وارننگ دی گئی کہ بھلا اللہ کے اس کلام اور اس کی نشانیوں کے بعد یہ لوگ کس چیز پر ایمان لائیں گے۔ پھر جھٹلانے والوں کے لیے 5-6 قسم کے عذابوں کا ذکر ہے۔ نمبر 1 ویلن، یعنی تباہی، بربادی، اور کہا جاتا ہے کہ ویل جہنم کی ایک ویلی کا بھی نام ہے، کہ جہاں پہ سب سے زیادہ عذاب ہوتا ہے، ٹارچر ہوتا ہے، اور پوری کی پوری جہنم بھی اس سے پناہ مانگتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔ دوسرا عذاب عذاب علیم، یعنی دردناک عذاب، تکلیف دہ عذاب۔ تیسرا ہے اس میں عذاب مہین، مطلب ذلت والا عذاب۔ چوتھا ہے جہنم۔ پانچواں ہے عذاب عظیم، یعنی بہت بڑا عذاب۔ اور چھٹا ہے عذاب من رجز علیم، یعنی رجز کا لفظ اس میں نیا آیا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے گندگی، غلاظت، بیماری یا لاغرپن۔ مطلب عذاب میں سے تکلیف دہ، بیماری یا گندگی، غلاظت جو ہے، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، اس کی طرف اشارہ کیا گیا۔ اس کے بعد اللہ کی نعمتوں کا ذکر کیا گیا، اور پھر مومنوں کو ان لوگوں سے درگزر کرنے کی ہدایت کی گئی جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، اور یہ حقیقت واضح کی گئی کہ جو کوئی نیک عمل کرتا ہے تو اس میں اس کا اپنا ہی فائدہ ہوتا ہے، اور جو برائیاں کرتا ہے اس کا وبال بھی اسی پر آئے گا۔ اگلی آیات میں بنی اسرائیل پر اللہ کی خاص فیور کا تذکرہ ہے
کہ ہم نے انہیں کتاب، حکمت، نبوت، پاکیزہ رزق، تمام جہان والوں پر فضیلت اور واضح احکام شریعت عطا کیے تھے، لیکن علم کے آ جانے کے بعد بھی انہوں نے اختلاف کیا تو اللہ قیامت کے دن ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دے گا۔ اس کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ڈائریکٹ کلام کرتے ہیں کہ ان کے بعد ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی ایک شریعت عطا کی ہے، یعنی دین کے احکامات دیے ہیں، بس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہی کو فالو کریں اور ان لوگوں کی خواہشات کے پیچھے نہ چلیں جو خود بھی نہیں جانتے، یعنی جن کے پاس علم نہیں ہے۔ یہ لوگ اللہ کے مقابلے میں آپ کے کچھ بھی کام نہیں آئیں گے۔ اور ایک حقیقت یہ بھی بتائی گئی کہ بے شک کرمنلز ایک دوسرے کے سپورٹرز ہوتے ہیں، یعنی مونوپلی بنا لیتے ہیں، مطلب جو لوگ غلط کام کرتے ہیں وہ ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں اور اسی طرح کرپشن پھیلتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کا سپورٹر ہے، مطلب اللہ تعالیٰ نے فوراً حوصلہ دیا کہ ڈونٹ وری، اگر یہ لوگ آپس میں گٹھ جوڑ کرتے ہیں تو میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اگلی آیات میں قرآن کے اوصاف مینشن کیے گئے کہ یہ لوگوں کے لیے واضح حقائق، ہدایت اور رحمت ہے، خاص طور پر یقین رکھنے والے لوگوں کے لیے۔ پھر اللہ نے وضاحت کی کہ جو لوگ برے کام کرتے ہیں کیا ان کا خیال ہے کہ ہم انہیں ایمان والوں کے جیسا کر دیں گے، مطلب ان کی زندگی اور موت برابر ہوگی؟ نہیں، دونوں کے حالات مختلف ہیں۔ پھر کائنات کی تخلیق کا اصل مقصد جزا اور سزا بتایا گیا تاکہ تمام لوگوں کو ان کے اعمال کے مطابق بدلہ دیا جائے۔ اس کے بعد ایسے لوگوں کا تذکرہ ہے جو اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیتے ہیں، یعنی جو ان کا دل کرتا ہے، جو انہیں اچھا لگتا ہے وہی کرتے ہیں، اور سب کچھ جانتے بوجھتے ہوئے گمراہی کا رستہ اپناتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ اور پھر منکروں کے کچھ فضول بہانے بیان کیے گئے جو وہ آخرت کے متعلق کرتے تھے۔ ایک یہ کہ بس ہماری دنیاوی زندگی ہی اصل زندگی ہے اور زمانے کے حالات اور گردش کی وجہ سے ایک دن ہمیں موت آ جائے گی اور دوبارہ زندہ ہونے کی کوئی حقیقت نہیں۔ یا پھر وہ یہ کہتے تھے کہ اچھا اگر یہ سچ ہے تو ہمارے باپ دادا جو مر چکے ہیں انہیں زندہ کر کے لے آؤ۔ ان کی ایسی باتوں کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہیں بتا دو اللہ ہی تمہیں زندگی بخشتا ہے اور وہی تمہیں موت دے گا، اور پھر تم سب کو قیامت کے دن وہی جمع کرے گا، اور اس میں کسی قسم کے شک کی گنجائش نہیں ہے۔ زمین و آسمان کی بادشاہی اسی اللہ کے لیے ہے، اور جس دن وہ گھڑی آ جائے گی اس وقت جھٹلانے والے برباد ہو جائیں گے، اور ساری قومیں اس دن گھٹنوں کے بل بیٹھی ہوں گی اور سب کے اعمال نامے پیش کیے جائیں گے جس میں ہر بات ٹھیک ٹھیک لکھی موجود ہوگی، اور اسی کی بیس پر تم سب کو جزا اور سزا ملے گی۔ جو اعمال بھی تم نے کیے ہوں گے یقیناً ہم سب کچھ لکھواتے جاتے تھے، جو بھی کرتوت تم کرتے تھے۔ اور آخرت کے حوالے سے مومنوں کا انجام خیر واضح کیا گیا کہ ان کا رب انہیں اپنی رحمت میں داخل کرے گا، اور یہی اصل کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسے لوگوں میں شامل فرما لے، آمین۔ اس کے بعد 5 آیات میں کافروں کا تذکرہ ہے جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں، اور جب انہیں قیامت کے متعلق بتایا جاتا ہے تو کہتے ہیں یہ تو صرف خیالی باتیں ہیں، ایسی چیزوں پر ہم یقین نہیں رکھتے۔ اس دن ان کے اعمال کی برائیاں ان پر ظاہر کر دی جائیں گی، یعنی ان کی جو ڈیڈز کے ایول ایفیکٹس ہیں نا وہ انہیں دیکھ لیں گے، اور عذاب انہیں گھیر لے گا جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ ان کے حوالے سے کہا جائے گا کہ آج ہم تمہیں بھلا دیں گے جیسے تم نے اس دن کی ملاقات کو بھلا رکھا تھا، اور ان کا ٹھکانہ آگ ہوگا جہاں ان کا کوئی بھی مددگار نہیں ہوگا۔ یہ سب اس لیے کہ تم لوگ اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑاتے تھے اور دنیا کی زندگی نے تمہیں دھوکے میں ڈال رکھا تھا۔ بس آج نہ تو ان کی توبہ اور معافی قبول کی جائے گی اور نہ ہی وہ اس آگ میں سے نکل سکیں گے۔ پھر آخری 2 آیات میں اللہ تعالیٰ کی تعریف، بڑائی اور صفات بیان کی گئیں۔ اس صورت میں 2 احکام آئے ہیں۔ ایک آیت نمبر 14 میں مومنوں کو آخرت کے منکروں سے درگزر کرنے کی ہدایت کی گئی ہے، اور دوسرا حکم آیت نمبر 18 میں ہے
جس میں شریعت کے احکام پر عمل کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ تو یہ تھا ہمارا سورہ جاثیہ کا خلاصہ اور اس کے حوالے سے کچھ خاص پوائنٹ۔ اس کے ساتھ ہی آج کا لیسن فنش کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔